السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن مقدس پر غور و فکر کرنے، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچا، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکالنے، ترجمے کے اوپر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے، آپ کی سچی محبت سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاق، پختہ عہد، نبینا، نبیوں سے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، وعدہ لیا، کس بات کا؟ لما، البتہ جو، آتیتکم، دوں میں تمہیں، من کتابن، کتاب میں سے، وحکمتن، اور حکمت میں سے، ثم، پھر، نبیوں سے پختہ اللہ نے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں، نبی پہلے سے ہیں تو نبی بنا دیا اللہ نے، کتاب دے دیا، حکمت دے دیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ثم، پھر، جاءکم، آ جائے تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معاکم، تمہارے پاس ہے، لتؤمنن، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گی، بہی، اس پر، ولا تنصرن، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی، قالا، یہ عہد لیا اللہ رب العزت نے سارے انبیاء سے نبوت اور حکمت دینے کے بعد کہ جب کوئی نبی آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے، تمہاری کتاب کی تمہاری تصدیق کرے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہو، یعنی نبوت، حکمت اور علم، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے تمہیں روک نہ پائے، یہ عہد لیا اللہ رب العزت۔ اور پس منظر کو ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ وفد نجران آیا ہوا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور یہ بعض کا انکار کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے یہ عہد لیا اور انبیاء نے اپنی امت سے لیا، جو ہم تفسیر میں پڑھنے والے۔ قالا، فرمایا، کیا اقرار کیا تم نے، وآخذتم، کیا لیا تم نے، علی ذالکم، اس پر، عہد میرا، کیا تم نے اقرار کیا، تو کیا تم نے عہد لیا مجھ سے اس پر؟ قالو، انہوں نے کہا، اقررنا، اقرار کیا ہم۔ قالا، فرمایا، اللہ نے فرمایا، فاشہدوا، پس گواہ رہو، وانا، اور میں ہوں، معاکم، ساتھ تمہارے، من الشاہدین، گواہوں میں، میں بھی شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ فمن، تو جو کوئی، تولا، منہ موڑ جائے، بعد، ذالکا، اس کے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، وہ جو فاسق، اس کے بعد اگر کوئی منہ موڑے تو وہ فاسق۔ افغیرہ، کیا بھلا، علاوہ، دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے ایک سوال کیا کہ یہ ہے نبی کہ ان کی نبوت کو سارے انبیاء نے ماننا ہے، اور سفر معراج پہ بھی ہم نے دیکھا، اور حشر کے میدان میں بھی، کہ شفاعت سب سے پہلے نبی مکرم کو دی جائے گی، اور تصدیق کر لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، اور تمہارے جاننے کی یہ دلیل ہے کہ تم نے مباہلے سے بھی انکار کیا۔ تو اب ان سے یہ سوال، اور ہم سے بھی یہ سوال، افغیرہ، کیا بھلا، علاوہ، دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، دین یعنی طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں، یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ، حالانکہ اس کے لیے، مطلب یہ دین، زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی اور تلاش کرتے ہیں، کوئی اور طریقہ چاہیے تمہیں، وَلَهُ، حالانکہ اس کے لیے، اسلم، فرما بردار ہیں۔ اب سنو، اس دین کے لیے، اس طریقے کے لیے جو اللہ رب العزت نے
اپنی مخلوق کے لیے طے کیا ہے، اور ہر مخلوق کے لیے الگ الگ اصول اور طریقے اللہ نے طے کیا، تو وہ ساری مخلوق کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَلَهُ، حالانکہ اس کے لیے اسلمہ فرما بردار ہوا، من جو کوئی فی السماواتی آسمان میں، والارض اور زمین میں، ساری مخلوق، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس کی فرما بردار ہے، طوعا و کرہن، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور طرف اسی کے، یرجعون وہ لوٹائے جائیں۔ تو ساری مخلوق زمین و آسمان کی اس کی مطیع اور فرما بردار ہے، اور پھر آخر میں اللہ نے خبر دے دی کہ خبردار ہو جاؤ، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں۔ قل کہہ دیجئے آمنا ایمان لائے ہم۔ اب مسلم کا طرز عمل، ان کی صفت، ان کا قول اور فعل یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علی ابراہیم ابراہیم پر، و اسماعیل اور اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور اولاد یعقوب پر۔ تو ان پہ جو بھی صحیفے نازل ہوئے ہم نے سب پر ایمان لایا۔ وما اوتیا اور دی گئی موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیین اور تمام نبیوں کو، من ربہم اپنے رب کے طرف سے، یعنی انہیں جو کتابیں رب کے طرف سے دی گئی، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے۔ تو بھی جو بھی صحیفے اور جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم نے سب پر ایمان۔ اب یہودیوں کا طرز عمل، عیسائیوں کا اور بھی دوسرے جو ہیں، وہ ایک نبی جس کو مانتے ہیں دوسرے نبی کا انکار کرتے، جبکہ سارے انبیاء کا ایک ہی دین رہا، تو یہ کیا کوئی اور دین چاہتے؟ وَنَحْنُ اور ہم، لہو اس کے، مسلمون ہم فرما بردار، ہم مسلم ہیں۔ ومن اور جو کوئی یبتغی چاہے گا، غیرہ سوائے، اسلام کے، مطلب اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے زندگی گزارنے، تو ومن اور جو کوئی یبتغی چاہے گا، غیرہ سوائے، اسلام کے، دینن کوئی دین کوئی طریقہ، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا وہ قبول کیا جائے گا، منہم اس سے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی حجت ہے، حشر کے میدان میں ہم اپنے طریقے کے ساتھ حاضر ہوں، جس طریقے سے ہم نے زندگی گزارا ہے اس طریقے کو لے کر کے حاضر ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ہم تک پہنچا دی کہ کوئی اور دین کوئی اور طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا، اور جو کوئی چاہے گا سوائے غیرہ اسلام کے دین کو، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا وہ قبول کیا جائے گا، منہم اس سے، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہوا اور وہ، فی الآخرت آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ قبر میں بھی یہ سوال ہو جائے گا کہ تیرا دین کیا تھا، تیرا طریقہ کیا تھا، کیفا کس طرح، یہدی ہدایت دے گا اللہ قومن اس قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافر ہوئے۔ تو کوئی شخص کفر کرتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ بعد ایمانہم بعد ایمان لانے کی، یعنی ایمان لانے کے بعد اس نے اس کا انکار کیا، وشاہدوا اور انہوں نے گواہی دی، انا کہ بے شک، رسول حق کا برحق ہے، ان رسول کو پہچان لیا، ان کے برحق ہونے کی گواہی دی، وجاءہم اور آئے ان کے پاس، بینات واضح نشان، رسول آئے، رسول کی گواہی دے دی، ایمان قبول کر لیا، اور انہوں نے بینات واضح نشانیاں دیکھ لی، اس کے بعد ان کا انکار کیا، یہ ہے کو، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوما ان لوگوں کو، اس قوم کو، ظالمون جو ظلم کر، یعنی حجت تمام ہو جانے کے بعد پھر اس کا انکار، ایمان لانے کے بعد پھر اس سے پھر جانا، اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا۔ اب حجت پوری ہونے کے بعد، جان لینے کے بعد، آ جانے کے بعد اگر وہ پھسلتے ہیں تو اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا، انا کہ بے شک، علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت اللہ کی، اللہ کا عذاب، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، فرشتوں کے بعد اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب لوگوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، انہم العذاب ان سے عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، الا مگر، الذین وہ جنہوں نے، تابوا توبہ کی، من بعد ذالک بعد اس کے، اصلحوا اور اصلاح کی،
ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، ابھی بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، یعنی جو برائیاں اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، فَإِنَّ تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اللہ ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے، ثم پھر ازدادوا وہ بڑھتے گئے، مطلب ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور اس کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے، موت آ گئی، موت کے قریب پہنچ گئے، کفر میں بڑھتے چلے گئے، کفر میں، لن ہرگز میں تقبلا قبول کیا جائے گا، توبتہم توبہ ان کی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون جو وہ ظالم یا گمراہ ہیں، بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفرن کافر تھے، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، من عہدہم ان میں سے کسی ایک سے، مل الارض زمین بھر، ذہبا سونا، اور اگرچہ افتدا وہ فدیہ دے بہی اس کا، مطلب سونا بھر زمین کا بھی اگر وہ فدیہ دیں گے تو بھی ان کو اس کفر کی معافی نہیں جس کفر کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من الناصرین کوئی ان کا نہ مددگار۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 81۔ کل آیت نمبر 80 کی تفسیر وقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پائی تھی، آیت نمبر 80 کو دیکھیں، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا، یعنی نبی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، یعنی ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لو، انہیں پیدا کرنے والا یا مالک یا مدبر سمجھ لو، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو؟ یعنی یہ کفر ہے۔ تو یہاں پر اہل کتاب کو ایک بہت بڑی تنبیہ کی، تم نے اپنے نبیوں کو اور فرشتوں کو ان کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو اللہ رب العزت کا مقام پہنچ دے، اور صرف فرشتے اور نبی ہی کو نہیں، انہوں نے بزرگوں کو بھی، اس دور کے نیک لوگوں کو بھی اللہ کا مقام دیا۔ اس تعلق سے 3 احادیث ہم دیکھیں گے جو امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیب اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک کنیسہ یعنی گرجا گھر کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصاویر تھی، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیسہ کا انہوں نے ذکر کیا، گرجا گھر کا، اور اس گرجا گھر میں تصویر بنی ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ عبادت گاہ کو، جہاں پہ رکوع کیا جاتا ہے، جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں دعا کی جاتی ہے، جہاں پر تلاوت کی جاتی ہے، جہاں پہ اعتکاف کیا جاتا ہے، ایسی جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصویر بنا دیتے، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری مخلوق میں بدترین مخلوق ہوں گے۔ کس نے فرمایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لوگ قیامت کے دن مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، ساری مخلوق وہاں پہ اکٹھا ہوگی حشر کے میدان۔ اور امام بخاری نے اس حدیث کو لے کر کے آئے، بخاری شریف حدیث نمبر 3873 جو کل حدیث گئی تھی کہ یہ ہو بہو جیسے یہودی اور نصرانیوں نے کیے ہیں، یہ امت کے لوگ بھی ویسے ہی کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو بچ جائیں گے، جو اللہ کے کلام نبی کے فرمان کو اس طرح سمجھیں گے جس طرح صحابہ نے سمجھا، یعنی جو اللہ کے نبی کو، قرآن کو، حدیث کو ماننے والے۔ آج دیکھیں اس سے مسلمان کا کوئی بھی شہر شاید ہی کوئی بچا ہو ایسا کہ جہاں پر نیک لوگوں کے لیے مسجدیں نہ بنا دی گئی ہوں، وہاں پہ عبادتیں نہ ہوتی ہوں، دعائیں نہ ہوتی ہوں، سجدے نہ ہوتے ہوں، رکوع نہ ہوتا ہو، قیام اور اعتکاف نہ ہوتا ہو، اور طواف نہ ہوتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق، اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا شر البریہ کہا اللہ رب العزت، یہ جو شرک کرتے ہیں، شرک کا پہلے ذکر کیا اور پھر کہا شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ دوسری حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا لگانے، اس پر مجاور بن کر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ کا حکم تھا کہ اس میں چونا لگایا جائے، یعنی اس کو رنگ و روغن کیا جائے اور اس پر بیٹھا جائے
مجاور بن کے جس طرح بیٹھتے ہیں، اور اس پر عمارت تعمیر کی جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ کا حکم تھا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2245۔ اسی طرح علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو حضرت علی کو کس کام کے لیے رسول اللہ نے بھیجا تھا؟ وہ یہ کہ نہ چھوٹی کوئی تصویر مگر اسے مٹا دو۔ اس کام کے لیے بھیجا تھا رسول اللہ نے کہ نہ کوئی تصویر، چھوٹی ہی تصویر کیوں نہ ہو، لیکن اسے مٹا دو، اور نہ کوئی چھوٹی کوئی بلند قبر مگر اسے زمین کے برابر کر دو، اور نہ کوئی چھوٹی اور کوئی بلند قبر مگر اسے زمین کے برابر کر۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف حدیث نمبر 968۔ تو انبیاء علیہ السلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتے، کیا وہ ایمان کے بعد کفر کی دعوت دیں گے؟ آگے آیت نمبر 81، اور یہ آیتیں ایک دوسرے سے کیسی کنیکٹ ہیں اس پہ بھی غور کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اب میثاق لیا اللہ نے، وعدہ لیا اللہ نے، عہد لیا اللہ نے، اور یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، نبی کو کتاب اور حکمت عطا کرے، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہے۔ دو بات، ایک تو ایمان لانا ہوگا اس پر، اور اس کی مدد کرنی ہوگی، یعنی اب شریعت ان کی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر کے فرمایا، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، یعنی جو میں نے کیا ہوں کہا ہوں کیا تم اس کا عہد کرتے ہو، اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نمبر ایک کہ ہر رسول نے سارے رسولوں کو بھی رسول مانا ہے، کہ ہر نبی سارے رسولوں کو رسول مانیں گے اور مانا ہے اور ان کی تصدیق کی ہے، اور امتوں کو بھی یہی تعلیم۔ اب یہ جو نجران سے وفد آیا ہوا ہے اور یہودی نے نصرانی کا انکار کیا، نصرانیوں نے اور یہودیوں نے مل کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان پہچاننے کے بعد ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے ایک حدیث حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں ان میں سے ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا تو انہوں نے آپ کے ساتھ ضرور ایمان لانا ہوگا اور آپ کی ضرور مدد کرنی۔ آپ کی مدد سے مراد آپ کے دین کی مدد۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو روایت کی۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450 اور 451۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 646 646۔ آگے آپ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ عہد و پیمان لے کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ضرور ایمان لانا اور آپ کی ضرور مدد کرنی۔ انبیاء سے بھی، اور انبیاء نے اپنی امت سے بھی لے لی کہ میرے بعد اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تمہیں ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کا کلمہ پڑھنا ہوگا اور ان کی مدد اور ان کی نصرت کرنی۔ امام حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے، اور نبیوں سے بھی یہ عہد تھا۔ تو یعنی یہ سارے نبی ایک دوسرے کو بھی مانتے ہیں، اور یہاں پہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام عمر کہ سارے انبیاء سے اللہ رب العزت نے عہد لی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ آ جائیں، پہنچ جائیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی نصرت کرنی ہوگی، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ اور اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، جیسے کہ اس کے پہلے کی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تو وہ بھی نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، امتی بن کر کے آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ یہی قرآن اور اسی حدیث کے اوپر آپ عمل کرنے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج تمام انبیاء اکرام بیت المقدس میں جمع ہوئے تو امامت امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ وہ نبی میدان حشر میں بھی اور آپ ہی کو شفاعت کا اعزاز و اکرام کیا جائے، یہی وہ مقام محمود ہے۔ یہ نبی رحمت للعالمین امام الانبیاء یعنی پہلے جو انبیاء گزر چکے انہوں نے بھی اپنا امام تسلیم کر، اور امام تسلیم کرنا یعنی اطاعت کرنا۔ آپ رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، آپ کہا اللہ اکبر، سجدے سے اٹھ گئے، سب اٹھ گئے، اطاعت کر۔ اور آنے والے بھی
قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے لازم کر. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم آپ کو اپنا آئیڈیل، اپنا رہبر اور رہنما ماننے کے لیے تیار ہیں؟ وہ لین دین کا معاملہ ہو، موت کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، پڑوسی کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، ہم نے کب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام؟ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر سے اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان میں کیا فرمایا. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ. پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے، اب اس کے بعد جو بھی منہ موڑے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ آ گئے اور یہ وفد نجران بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا اور اس کے سامنے بھی توحید، آخرت اور رسالت اور قرآن کی حقانیت کے دلائل دے دیے جا چکے. اس نے بھی تسلیم کیا اور آپ سے مباہلے کرنے کا انکار کیا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ آپ وقت کے رسول ہیں. تو اس کے بعد اگر یہ انکار کرتے ہیں، یعنی انبیاء نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو بھی بتا کر کے کہ میرے بعد وہ آئیں گے یا وہ آ جائیں تو ان کی اتباع کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں فاسقون، جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق حد سے نکلنے والا. فسقہ حدوں سے باہر نکلنا، فسقہ کا لفظ حدوں سے باہر نکلنا، تو یہ ہے حد سے نکلنے والے، ان کی یہ حد تھی. اور پھر آگے والی آیت جو اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ اسلما، کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اب یہ سوال کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ تشریف، اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی امامت کو سارے انبیاء نے قبول کی، اور تم کی امامت کو کیا قبول؟ کیا تم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کو؟ اور امامت کیا ہے؟ اطاعت اور فرمانبرداری، جیسے آگے اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بھی واضح کیا. تو یہ ہم سے سوال ہے کہ اب تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ تمہارے لیے رہبر اور رہنما کون ہے؟ تم نے اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بنایا ہے؟ اپنی مرضی، اپنے باپ دادا، اپنے معاشرہ، اپنی خاندان، اپنے دوست احباب، کس کو تم نے اپنا دین بنایا؟ تو اللہ فرماتا ہے کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا، دین یعنی طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور پوری کائنات کا کیا طریقہ ہے، یہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اللہ کے دین کے علاوہ بھی کوئی اور دین، اور وہ کیسا دین، اور وہ کون رب؟ اللہ اکبر، اس کے دین کو کون نہیں مانتا؟ اللہ نے فرمایا حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے. تو اللہ کا فرما بردار یہ ہے دین، یہ ہے طریقہ کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کی فرما بردار. تو اللہ کا فرما بردار ہو جانا یہ دی. اور آخر میں اللہ رب العزت نے خبر دے دی، اور یاد رکھو اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے ابھی تم کیسا بھی دین اختیار کرو، اپنی منمانی زندگی جی لو یا کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنا لو، اپنا رہبر اور رہنما بنا لو، لیکن یاد رکھو کہ تمہیں مرنا ہے اور مر کر کے اسی کے پاس آنا ہے جس کے پاس سے تم گئے. اللہ فرماتا ہے جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی. ساری مخلوق اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہے، یعنی اس کی تابع فرمان ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر. اس طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر 48 سے 50، کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں اور بائیں اطراف لوٹتے رہتے ہیں، اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے. اللہ، ایسی بڑی بڑی مخلوق بھی، یہی نہیں ان کے سائے بھی اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز رہے، کبھی دائیں طرف ہوتے ہیں کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ، یہ مخلوق بھی اور اس کے سائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ. اور تمام جاندار جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کر، سب اللہ کے آگے فرما. اور فرشتے بھی، اور وہ غرور نہیں کرتے، اور وہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری سے غرور نہیں کرتے، اللہ کے دین سے وہ غرور نہیں کرتے، اور وہ اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتے. یہ ہے وہ جو ان پر ارشاد ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتے، اطاعت کرتے. دیکھیں ہم بڑی بڑی مخلوق، آسمان کی بڑی بڑی مخلوق، سورج، چاند اور بھی گیلیکسیاں، پانی کے اندر کے مخلوق،
سمندر کے اندر کی بڑی بڑی مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور جو نہیں دکھائی دے رہی، وہ سب اللہ رب العزت کے سامنے اطاعت کر، اللہ کی اطاعت کر، یعنی ایک سسٹم میں بنی ہوئی، ایک نیم ہے ہر کسی کہ تمہیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے، کس طرف چلنا ہے، کدھر نہیں چلنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، وہ اپنے زندگی گزارنے کے طریقے میں بندھی ہوئی ہے۔ ان بڑی بڑی مخلوق کے سامنے ہماری کیا وقت اور اوقات؟ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی دستور حیات پہنچا اپنے انبیاء کے ساتھ، اور ہمارے لیے جو انبیاء کو منتخب کیا وہ تو امام الانبیاء، اور اس طریقے کے بھی علاوہ کیا تم کوئی اور طریقہ چاہتے؟ کیا یہ طریقہ تمہیں پسند جو طریقہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کے اوپر پسند؟ تم اپنی ہی مرضی کرنا چاہتے ہو، اپنی ہی مرضی سے جینا چاہتے ہو، تو سن لو، ساری مخلوق تو اللہ رب العزت کی مطیع و فرمانبردار، اور تم اگر نہیں ہوتے تو یاد رکھو تمہیں لوٹ کر کے اسی کے پاس۔ اب آیت کو پھر سماعت فرمائیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ ہم سوال کریں اپنے آپ سے، کیا میں اللہ رب العزت کے دین کے علاوہ، یعنی طریقے کے علاوہ، زندگی گزارنے کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہتا ہوں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، اب یہ فرشتے بھی آ گئے اور ساری مخلوق آ گئی، وہ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما برداری، یہ فرما برداری، یہ اس کا دین، یہ اللہ رب العزت کے دین عمل کریں، یہی عبادت، اور اس کے طرف سب کو لوٹ کر جائے، سب اسی کے حضور لوٹ کر۔ اور پھر کسی کو وہ شر البریہ کہے گا، جو ہم نے قرآن کی آیت ہے تو شر البریہ والی، اور حدیث میں کہ جو شرک کرتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک یہ سب سے بدترین لوگ ہوں گی جو حشر کے میدان میں، اور اس کے طرف سب کو لوٹ کر کے جائے۔ آیت نمبر 84، آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اب مومنوں کی صفت یہاں بتائی جا رہی کہ آپ کہیے کہ ہم کیسے مطیع اور فرما بردار؟ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، جو کچھ ہم پر نازل، اور ہم پر یعنی امت محمدیہ پر جو نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ ہے وحی جلی، وحی خفی، وحی مطلو، وحی غیر مطلو، یعنی قرآن اور حدیث، ہمیں اس پر ایمان ہے، اور ایمان کا مطلب عمل ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا۔ ایمان کا مطلب عمل، جو میں نے کہا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایمان مطلب ہوتا ہے یقین، وشواس، آستھا، اور جس پر یقین ہوتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے، اور ایمان کو عمل کہا ہے اسلاف نے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 84، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل، تو ان پہ کیا نازل کیا تھا؟ صحیف، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ان پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کے طرف سے دیا گیا، یعنی جو کتابیں دی، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں۔ یہ یہودی اور نصرانی سن رہے ہیں بات کو، کہ ہم تو اس طرح ایمان لائیں، جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی نبی مکرم پہ نازل کیا گیا ہمارے لیے، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پچھلے انبیاء پہ جو نازل کیا گیا اس پر بھی، کیونکہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس سے ہرگز قبول نہیں۔ یہ ہمارے لیے حشر کے میدان کے لیے بہت بڑی ہوتی کہ آج ہمارے سامنے یہ بات آ چکی کہ اللہ رب العزت اس دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کرے گا، اور ہم سب اس دنیا سے جب جائیں گے تو ایک طریقہ لے کر کے جائیں گے اپنی زندگی، ہم نے جس طریقے سے زندگی جیا ہے اس طریقے کو لے کر کے ہم جائیں گے پہلے تو قبر میں، اور قبر میں بھی منکر نکیر یہی سوال، فرشتہ یہی سوال، من ربو کا، ما دین کا، تیرا طریقہ کیا تھا، تیرا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا؟ تو کیا ہم نے امام الانبیاء کو اپنا آئیڈیل اور اپنا رہبر اور اپنا رہنما بنایا تھا؟ کہ ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی کے ہر موڑ پہ ہم دیکھیں، اور اگر کی تھی تو کہہ دیں گے کہ ہاں دین اسلام، دین ہمارا اسلام تھا جو اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا، اور یہی دین اور یہی طریقہ لے کر کے ہم حشر کے میدان میں بھی کھڑے ہونے، اور وہاں پر ہمیں یہ یاد دلا دیا جائے گا کہ تمہیں بتا دیا گیا، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ خود جیسے ہم نے تلاش کر لیا کہ مجھے اس طرح سونا چاہیے، اس طرح اٹھنا چاہیے، ایسے کپڑے پہننا چاہیے، اس طریقے سے کھانا چاہیے، اس طریقے سے ماں باپ سے بات کرنا چاہیے، اس طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا چاہیے، اس طریقے سے پڑوسی کے ساتھ رہنا چاہیے، اس طریقے سے میرا نکاح ہونا چاہیے، اس طریقے سے میری جو ہے بارات جانی چاہیے، اور اس طریقے سے موت ہونا چاہیے، اور اس طریقے ساری زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے خود اپنا ساختہ، اپنے دل میں جو آتا ہے وہ ہم، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے دولت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں جوانی دی ہے، ہم اسی غرور میں چور ہو کر کے اپنی منمانی زندگی، اور اس منمانی زندگی کو ہم چھپاتے ہیں کیا کہہ کر کے کہ زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں، آج کل کا معاشرہ ہی ایسا، آج کل کا کلچر ایسا، یا ہمارے ابو امی نے ایسا کرتے چلے آئے، ہمارے باپ دادا، یا ہمیں ہمارے بڑوں نے ایسا بتائے، تو ہم یہ کچھ بھی کہہ لیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اصل میں اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کمزور، مرنے کے بعد کی زندگی کا اگر یقین ہو جائے
کہ مر کر کے اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے، اور وہ اس دین کو قبول نہیں کرے گا، اس زندگی گزار کے جو آئے اس طریقے کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر اس نے قبول نہیں کیا تو آگے آیت میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ تم زمین بھر کے بھی سونا لے کر کے آ جاؤ گے تو تمہیں جہنم کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کیا کما کر کے لے کے جائیں؟ کیا کچھ ہوگا بینک بیلنس ہمارے پاس؟ اور اسی دولت کے لیے ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی۔ اس آیت کو دیکھیں پہلے، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں۔ تمہاری لائف سٹائل نہیں چاہیے، اللہ رب العزت نے جو پہنچایا وہ طریقہ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، خاسرین ہو، خسارہ پانا، نقصان اٹھانا۔ تو طریقہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چلے گا جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر نازل کیا۔ ایک حدیث میں امام مسلم نے اس حدیث کو لے کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں، یعنی ہمارا حکم نہیں، تو وہ عمل مردود ہے، یعنی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، وہ عمل مردود ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1718 آگے والی آیت، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو، جنہوں نے جان لیا، مان لیا، سمجھ لیا کہ واقعی ساری کائنات کا خالق اور مالک تو ایک ہی، وہی حاجت روا ہے، مشکل کشا، لیکن اس کے بعد اس نے کفر۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے جبکہ وہ گواہی دے چکے ہیں، گواہی دے چکے کہ بے شک رسول برحق ہے، جبکہ وہ رسول کی گواہی دے کہ یہ رسول برحق ہے۔ وفد نجران نے آپس میں بیٹھ کر کے گواہی دے دی کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، اور اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہماری نسلوں کا بھی پتہ نہیں چلا، حرف غلط کی طرح ہم مٹا دیے جائیں گے صفحہ ہستی۔ تو جب وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول برحق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، واضح نشانیاں، کیا ہمارے پاس نہیں آئی واضح؟ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں، جنہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت نہیں۔ تو کافر کون ہے؟ کس کو یہاں پہ کافر کہا؟ پھر سے اس آیت کو پڑھیں، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو۔ تو کافر کا لفظ ان کے لیے کیوں استعمال کیا گیا جبکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک رسول برحق، یعنی وہ جان چکے، ان کے اوپر حجت قائم ہو چکی، وہ پہچان گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں ایمان بھی لا چکے ہیں اللہ رب العزت کے، لیکن اس کے بعد اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، حجت تمام ہو چکی۔ آپ دیکھ وفد نجران آئے، کیا کچھ نہیں ان کے سامنے بات کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت، قرآن کے اوپر ایمان اور قرآن کی صداقت کی دلائل، مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام کے سجدے کو بیان کیا گیا، مریم علیہ السلام کی قربانی، حنا کی قربانی کو پیش کیا گیا، اور بھی بہت کچھ ان کو بیان کیا گیا، یہاں تک کہ وہ سب کچھ سمجھ گئے، انہوں نے یقین کر لیا۔ اس کے بعد اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں، یہ ہم اپنے لیے بھی ان لوگوں کی سزا ایسی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی اللہ رب العزت، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے وہ دور، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ اکبر، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان سے مہلت ہی۔ یہ ہے جو دین اللہ رب العزت نے دے کر کے پہنچایا ہے، اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش، زندگی گزارنے کا کوئی اور دین، اس بات کو نوٹ کریں۔ ہم سب مسلمان بھی ہونا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں، کیسے ہو گئے؟ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مسلم تابع فرمان اللہ کا ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا مطیع، ہم اللہ کے دین کو قبول کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی، اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی؟ اس آیت کے تعلق سے اس آیت کا شان نزول ہم سنیں تو اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس آیت کا شان نزول تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 649، 649 اور 650، ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کو اللہ ہدایت۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو، انصار میں سے ایک شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تو ایسا کیا کیا کہ اسلام چھوٹ گیا اس سے؟ اب دیکھیں، اور تفسیر ابن کثیر واقعی آپ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، اس سے ایمان میں اور زیادہ تازگی آئے گی کہ واقعی ہم جو سن رہے ہیں وہی لکھا ہوا ہے اس میں، اور یہ وہ تفسیر ہے جس کو ہر مکتب فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تفسیر، اور اسی تفسیر سے تفاسیر لکھی، جو بھی تفسیر اس کے بعد لکھی جاتی تھی وہ اس سے ضرور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ضرور ملے، اور جب وہ آپ کے سامنے ہوگی، آپ کی آنکھوں کے سامنے، تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی اس میں کیا لکھا ہو، کیا کر رہے ہیں اس کی تفسیر، اور تفسیر بھی صحابہ کرام کے اقوال سے کی جا رہی ہے، ان سے زیادہ سمجھنے والا اور کون تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ کی صحبت میں رہنے والے۔ تو کیا فرماتے ہیں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا، تو مرتد ہو گیا کیوں ہو گیا، کیا کیا ایسا؟ اور اس نے پھر شرک شروع کر دی، مرتد ہو گیا
اور اس نے پھر شرک شروع کر دیا. یہ ابن عباس رضی اللہ. پھر وہ جب وہ شرک شروع کر دیا پھر وہ نادم و پریشان ہو, کیونکہ جو ایک بار ایمان کی مٹھاس لے لیتا ہے تو ایمان کو چھوڑنے کے بعد, اسلام کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ بے چین رہتا ہے, سکون و قرار نہیں ہوتا, کیونکہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ رب العزت کے ذکر میں, اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں. تو پھر وہ نادم اور پشیمان ہوا, مطلب نادم ہوا, اسے جو ہے اپنے آپ سے برائی محسوس ہونے لگی کہ میں یہ کیا کیا. تو اس نے اپنی قوم کو یہ پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. رسول اللہ سے پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, مطلب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں اسلام لانے کے بعد بھی میں نے شرک کر. تو اس وقت یہ آیت نازل ہو. اب آیت ہے اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو, جبکہ وہ پہلے اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک یہ رسول برحق ہے, جبکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول برحق, اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی, اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں. ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی, فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے, وہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہے. ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ کیسا رحمان ہے فرماتا ہے مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا اور اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ابھی تمہاری موت نہیں آئی, ابھی اگر تم توبہ کر لے تو, اور وہ آخری دن بھی نہیں آیا قیامت کا دن. تو اگر یہ پچھتاتے ہیں اپنے عمل پر, نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں اور یہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اس کی قوم نے اس کے طرف یہ پیغام بھیج دیا تو وہ مسلمان ہو. پھر وہ شخص توبہ کیا اس نے اور وہ مسلمان ہو گیا. تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو روایت کیا, تفسیر الطبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 460, اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 649. تو اللہ رب العزت ایسا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے, جبکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اسے لعنت ہمیشہ رہے گی, اور ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی. مگر جن لوگوں نے, آیت نمبر 89, الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم, مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی, اپنی اصلاح کی, توبہ کی اور اپنی اصلاح یعنی جو برائیاں آ گئی تھی اس کو دور کر, بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم. ایک شخص تو یہ ہے کہ جس سے غلطی ہوئی اور اس نے توبہ کر لی, لیکن ایک دوسرا شخص اس کے آگے بیان کیا جا رہا ہے, اور وہ پس منظر کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے کہ یہ پوری طرح دعوت دی جا رہی ہے اور یہ آخری باتیں چل رہی ہیں وقت نذران کو, اور یہ پھر قیامت تک آنے والے انسان. بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کی, ایمان تو ہو گیا ان کو کہ واقعی اللہ کے نبی ہے اور اللہ کی وحدانیت پر بھی ان کو ایمان ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک تو ایک ہے, اور عیسیٰ کی مثال تو ایسی ہے جیسی آدم کی. آدم کو بھی اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا علیہ, اور عیسیٰ علیہ السلام کا سجرہ بھی ان کو پتہ چل گیا, اور یہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت اس عیب سے پاک ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا, قرآن کو بھی جان لیا. تو بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے اور اس کے بعد بھی وہ ہٹ دھرمی سے اسی کے اوپر اٹکے ہوئے, ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس پہ اڑے رہے اور اسی حالت میں یہ مرے, اور وہی لوگ گمراہ ہیں, ان کو اللہ رب العزت نے گمراہ کہا. ایک ہوتا ہے غلطی کرنا اور اس میں توبہ کر لینا, یہ شخص گمراہ نہیں ہے. لیکن ایک شخص غلطی کرے اور اس غلطی پہ اٹک جائے, اس غلطی پہ اڑ جائے اور اس غلطی کے لیے ایکسکیوز نکالنا شروع کر دے کہ میں ایسا اور ویسا, جیسے ابلی غلطی اس سے ہوئی تھی اور وہ اس پہ اڑ گیا کہ میں تو اس لیے ایسا کیا ویسا کیا, تو یہ اس کو اللہ نے گمراہ کہا. سورہ نساء آیت نمبر 18, اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہتے, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی موت موجود ہو تو وہ کہتے ہیں بے شک اب میں توبہ کر. اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے, مطلب ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر, یا اس حال میں کہ وہ جب مرنے لگے اور پھر توبہ کر رہے ہیں تو اس وقت کی بھی توبہ اللہ رب العزت قبول نہیں. یہ اس میں سورہ نساء آیت 18 کی آیت نمبر 91. اب جب انہوں نے ہٹ دھرمی کی, امام الانبیاء کو پا لینے کے بعد بھی اطاعت و فرمانبرداری قبول نہیں کی اور اپنی منمانی جیتے رہے, ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس آیت کو آخری آیت ہے اور اس پارے کی بھی آخری, بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار انکار ہی کرتے رہے, رسول اللہ کے ہر احکام سے انکار,
اللہ رب العزت کے حکموں سے انکار کرتے رہے، تو بے شک جن لوگوں نے کفر ہی اختیار کیا اور حالت کفر میں ہی مرے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا اگرچہ وہ فدیہ میں دینا چاہے، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ جس نے کفر کیا ان کے لیے توبہ نہیں ہے، اور یہ کفر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کو حاصل کرنے، اور دنیا کو اتنا حاصل کر لو، اللہ رب العزت نے کہا کہ پوری دنیا تمہارے لیے سونا بن جائے، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے پیڑ ہیں، جتنے جانور ہیں، اور یہ زمین بھر کر کے سونا، جتنے پتھر ہیں، یہ سب بھر کر کے سونا لے کر کے آؤ تو، اور اس عذاب سے بچنا، جس عذاب سے کس سے بچ سکتے ہو؟ اطاعت اور فرمانبرداری سے، دین سے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے پہنچایا، اس طریقے سے تم بچ سکتے، اور اس طریقے میں دنیا میں بھی کامیابی تھی اور آخرت میں بھی کامیابی تھی، لیکن تم نے اس کا انکار کیا۔ تو اب جس کے وجہ سے تم نے اللہ کی نافرمانی، جس دولت کی وجہ، اس دولت کا اگر تم انبار بھی لے کر کے آتے ہو تو یہ انبار فدیے میں دے کر کے تم اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہو تو تم بچ نہیں سکتے۔ اس تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 123 میں اللہ رب العزت نے فرمایا 123، نہ ان سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارشی نفع دے گا۔ اس طریقے سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا، اور اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے۔ اور اس طریقے سے سورہ مائدہ آیت نمبر 36، بے شک جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کی مطلب جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس روئے زمین کا سب مال و متاع، روئے زمین کا سب مال و متاع، آپ دیکھیں روئے زمین میں کیا کچھ نہیں، اور ساری بادشاہت ان کے پاس اور پوری زمین کا مال و متاع، اور اس کے ساتھ کی قدر اور بھی ہوتا کہ وہ قیامت کے روز عذاب یعنی اللہ رب العزت کے عذاب کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو دردناک عذاب۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ جس دنیا کو حاصل کرنے، جس دنیا کو پا لینے ہم اللہ رب العزت کی فرمانیاں کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا بھی اگر مل جائے تو اللہ رب العزت کے عذاب سے ہمیں بچا نہیں پائے گی۔ اگر اسی کے ساتھ تو دنیا کا مال و متاع کے لیے فرائض کا انکار جو ہم کر رہے ہیں، دنیا کی حاصل کرنے کے لیے اس کا انکار۔ اس تعلق سے صرف 2 حدیث اور اس میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا۔ کہاں سے؟ اہل جنت یعنی جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا، مطلب جنت کو کیسا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میرا گھر بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کچھ مانگ، کوئی اور تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میری کوئی خواہش اور کوئی تمنا، مطلب ایسی جنت اللہ رب العزت نے کہ اب کوئی خواہش اور کوئی تمنا، ایسی جنت ہے۔ اور خواہش ہے تو ایک ہی خواہش ہے جس کو وہ بیان کرتا ہے، ہاں البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں تیرے راستے میں 10 بار شہید کیا جاؤں، مجھے بس بھیج دے، کیونکہ وہ شہادت کا اس نے جو مقام و مرتبہ پایا ہے، تو وہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ کاش میری اور زندگیاں ہوں اور میں دنیا میں جاؤں اور بار بار اللہ رب العزت کے اس کلمے کو بلند کرنے کی، اس توحید کی حفاظت کے لیے وہ یہ تمنا شہادت کی فضیلت کو دیکھ کر کے کرتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اہل جہنم سے بھی ایک شخص لایا جائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار، یہ بدترین گھر۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تو اس جگہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے زمین بھر سونا بطور فدیہ دینے کو تیار ہے؟ مطلب اگر تیرے پاس زمین بھر سونا ہو، آج کے دور میں ہم سمجھے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تیرے پاس زمین بھر سونا ہو تو کیا تو اس گھر سے بچنے کے لیے، اس عذاب سے، جہنم سے بچنے کے لیے وہ دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا، میں نے تو تجھ سے بہت کم اور بہت آسان طلب کی، مگر تو نے اسے پورا نہ کیا۔ جیسے پہلے والے شخص کو لایا گیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں پھر سے شہید ہوں، تو اس نے دکھایا شہید ہو کر کے دنیا، اس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دکھا، ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میرا جینا، میرا مرنا، ان صلاتی میری نماز، و نسخی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اے اللہ صرف تیرے لیے۔ تو اس نے ایسا کر کے دکھایا، اور اس دوسرے شخص سے پوچھا کہ تو اس جہنم سے نکلنے کے لیے، اس گھر سے نکلنے کے لیے
زمین بھر کے سونا ہو جائے تو کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دے دے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ میں ضرور دے دوں گا اس جہنم سے بچنے نکلنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے, تو اتنا نہیں مطالبہ کیا تھا تجھ سے, میں نے تو اس سے بہت تھوڑا سا مطالبہ کیا تھا لیکن تو نے اس سے پورا نہ کیا. پھر اسے دوبارہ جہنم رسید کر دیا جائے گا, یعنی اس کو جہنم میں پھینک دیا. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے. مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207 208, ترمذی حدیث نمبر 3162, بخاری شریف حدیث نمبر 3334 3334 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2805. آخری حدیث کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا مطالبہ اللہ رب العزت کرتا ہے. جیسے یہاں پہ فرمائے کہ اتنا مطالبہ تو نہیں کیا گیا تھا کہ پورا سونا بھر تمہارے پاس ہو اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, اتنا تو مطالبہ نہیں کیا گیا تھا. کتنا مطالبہ ہے؟ اللہ اکبر. مطالبہ بھی یہی ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو, اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو, پھر فلاں پہ. آخری حدیث کہ کیا مطالبہ ہے اصل میں جہنم سے بچنے کا, یہ بھی امام مسلم نے اس حدیث کو لایا ہے اور اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کم عذاب والے شخص سے فرمائے گا, مطلب جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہوگا اس شخص کو بلائے گا اللہ رب العزت اور اس سے فرمائے اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب موجود ہو تو کیا تو اسے فدیہ میں دے دے گا؟ مطلب اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے کیا وہ سب کچھ دے دے گا؟ دنیا میں تو کیا نہیں ہوتا, اولاد ہوتی ہے, بیوی بچے اور رشتہ دار, دولت شہرت عزت, تو کیا تو سب کچھ دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس وقت جب تو آدم کی پشت میں تھا اس سے بہت زیادہ آسان بات کا مطالبہ کی. جب تو آدم کی پشت پہ تھا تو میں نے تو اس سے بہت کم کا مطالبہ کہ تو شرک نہ کر, میں تجھ کو دوزخ میں داخل, لیکن تو نہ مانا. اور تو کیا مطالبہ ہے؟ صرف ایک ہی مطالبہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شرک کو سب اور ساری اللہ تیرے مطیع و بردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و خبرداری محبت کے آمین یا رب العالمین. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم حدیث نمبر 2805. آدم کی پشت سے کیا سوال کیا تھا ہماری روحوں کو نکال کر کے, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا. تو یہ مطالبہ ہے ہمارے رب کا. اور اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ فرمائے گا کہ میں نے اس سے بہت کم مطالبہ کیا تھا کہ تک نہ کر, میں تجھ کو دوزخ میں نہیں داخل نہیں کیا اللہ, لیکن تو نہ مانا. اور تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے اوپر ہمیں زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.